بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ تو بچوں، کلاس 10 اسلامیات نیو بک اور اس کا باب دوم ایمانیات و عبادات اور اس کا سبق حج اور قربانی میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے بچوں ہم اس کے ایم سی کیوز کو سولو کریں گے، اس کے بعد شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن۔ تو پہلا ایم سی کیوز ہے، حج کے لغوی معنی ہے۔ تو حج کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، بے آپشن اس کا درست ہے۔ دوسرا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کب ارشاد فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے دال 10 ہجری میں ارشاد فرمایا۔ تھرڈ ہے بچوں، حج کا رکن اعظم ہے۔ تو حج کا رکن اعظم ہے وقوف عرفہ، دال آپشن اس کا درست ہے۔ اور فورتھ ہے بچوں، حج مسلمانوں کو تیار کرتا ہے۔ اس کا جواب ہے الف، ایک ملت بن کے رہنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ پانچواں ہے بچوں، حج کے دوران میں میدان عرفات میں مسلمانوں کے اجتماع سے سب سے اہم سبق ملتا ہے۔ جس کا جواب ہے دال، ساری دنیا کے مسلمان ملت واحد کی طرح ہیں۔ تو یہ بچوں اس کے ایم سی کیوز تھے۔ تو اب اس کے جو ہیں شارٹ کوسچن ان کی طرف موو کرتے ہیں۔ تو پہلا شارٹ کوسچن ہے، قرآن کے حوالے سے حج کی اہمیت بیان کریں۔ تو حج کی اہمیت و فضیلت کے نام سے بچوں یہاں پر پیراگراف موجود ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کہاں ہے، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، اور جس کسی نے کفر کیا تو بے شک اللہ جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ تو یہ اس سوال کا جواب آپ نے یہ آیت لکھنی ہے۔ اور پھر ہے جی بچوں ہمارے پاس دوسرا شارٹ کوسچن ہے کہ حدیث مبارکہ میں حج کی فضیلت کس طرح بیان ہوئی ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں حج کی اہمیت تو یہ بھی اسی پیراگراف میں موجود ہے، اور اس کا جواب یہ ہے جی یہ کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرتا ہے اور دوران حج فسوق و فجور سے پاک رہتا ہے، یعنی گناہ اور بے حیائی سے پاک رہتا ہے، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حج کی فضیلت میں یہ حدیث پاک آپ نے لکھنی ہے۔ اور پھر ہے بچوں ہمارے پاس تھرڈ کوسچن ہے، حج کی شرائط بیان کریں۔ تو حج کی شرائط بیان کریں، تو یہ اس کا جواب بھی ہے کہاں پہ، حج کی شرائط یہ، ٹھیک ہے۔ حج ہر عاقل و بالغ، ٹھیک ہے، عقل مند اور بالغ شخص، یہ پہلی شرط ہے، تندرست ہونا چاہیے، صاحب استطاعت ہونا چاہیے اور مسلمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے، اور یہ بھی شرط ہے کہ حج کے مقام تک پہنچنے کا راستہ بھی پرامن ہو اور اس کے گھر والوں کے پاس اس عرصے کے لیے ضروری وسائل بھی موجود ہوں۔ تو یہ حج کی شرائط ہیں، یہ آپ نے اس کی شرائط لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے جی بچوں ہمارے پاس سوال نمبر شارٹ 4 کہ حج سے مسلمانوں کی وحدت کا مقصد کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یعنی وحدانیت یعنی ایک ہونا، تو یہ ہے
اس پیراگراف میں ہے کہ مسلمانوں کے لیے حج ایک ایسا عالمی اور روحانی اجتماع ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ یہ مسلمانوں کی یکجہتی اور اتحاد کی علامت بھی ہے۔ رنگ و نسل اور زبان و علاقے کی تمیز کے بغیر سب مسلمان برابر ہیں اور ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ مناسک حج کے دوران میں مسلمان اخوت، مساوات، یکجہتی اور باہمی اتحاد کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں اور روح پرور عالمی اجتماع اسلام کے رعب، دبدبے اور قوت کی علامت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جواب آپ نے جو شارٹ کوسچن نمبر 4 ہے اس کے لیے لکھنا ہے۔ پھر 5 ہے حج اور عمرے کا فرق واضح کریں۔ تو حج اور عمرے کا فرق، تو یہ پوری ہیڈنگ ہے، یہ ہے بچوں حج اور عمرے میں یہ فرق موجود ہے۔ ٹھیک ہے کہ حج میں وقوف عرفات، طواف اور صحیح ہے، جبکہ عمرے میں وقوف نہیں، صرف طواف اور صحیح ہے۔ طواف اور صحیح کے مجموعے کا نام عمرہ ہے، البتہ احرام دونوں میں شرط ہے۔ حج کے لیے شرعاً وقت متعین ہے اور عمرے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، جب چاہیں عمرہ ادا کر لیں۔ تو یہ 1 2 3 4 5 6 جو ہیں حج اور عمرے میں فرق لکھے ہوئے ہیں، آپ نے یہ لازمی جو ہے یہ آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ حج اور عمرے کے 6 فرق ہے۔ اور پھر ہے جی بچوں آپ کے پاس سوال نمبر 3 ہے، جس میں آپ نے تفصیلی جواب لکھنا ہے۔ حج کے معنی و مفہوم اور مقاصد بیان کریں۔ مقاصد یعنی مقصد، تو مقصد یہی حاصل ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کا حبیب ہم سے راضی ہو جائیں، اور پھر ایک جو ہے دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہونا چاہیے۔ تو مقاصد میں نا یہ ہیڈنگ آپ نے لکھنی ہے، حج کے فوائد و اثرات۔ اور حج کے مفہوم کے لیے، تو حج کے مفہوم کے لیے بچوں یہ ہیں حج کے معنی و مفہوم، یہ یہاں سے یہاں تک یہ آپ نے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز بھی جو MCQs کے لیے میں یہ سبق پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں تھی کہ وہ بھی آپ سے ڈسکس کرنی ہے، تو وہ یہ چیز ہے بچوں، یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی MCQs کے لیے بہت اہم ہے کہ حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال خود حج نہیں فرمایا، بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں لوگوں کو حج کے لیے روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں سن 10 ہجری میں حج فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ MCQs کے لیے اور ایز اے شارٹ کوسچن بھی بہت اہم ہے۔ تو میں جب سبق پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ چلیں یہ بھی آپ سے شیئر کر دوں گا۔ 1 2 اور چیزیں ہیں وہ بھی میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے، وہ ان سوالات کے بعد آپ سے شیئر کر دوں گا۔ دوسرا لانگ جو جواب آپ نے لکھنا ہے وہ سوال ہے، مناسک حج کی تفصیل دیں اور بتائیں حج مسلمانوں کی ایک عالمگیر برادری بننے میں کیسے مدد کرتا ہے۔ تو اب عالمگیر برادری بننے میں کیسے مدد کرتا ہے، تو ایک تو یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ آپ نے لکھنی ہے، امت مسلمہ کی افاقیت و اجتماعیت، یہ ایک ہیڈنگ آئے گی۔ اور مناسک حج کے بھی ایک ہیڈنگ موجود ہے، جس میں یہ ہے بچوں، یہ مناسک حج ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ سارا یہاں سے پھر یہ جو مناسک حج ہیں یہ سارے آپ نے لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ آپ کے پاس دوسرا لانگ کوسچن بن جائے گا۔ پھر ہے جی بچوں آپ کے پاس تیسرا لانگ کوسچن ہے، حج کی انفرادی اور اجتماعی فوائد و ثمرات کا جائزہ پیش کریں۔ تو اس کا جائزہ وہی ہے جو آپ نے سوال نمبر 1 کے مقاصد میں لکھا تھا، وہی جو مقاصد ہیں وہی سوال نمبر 3 کا جواب بھی ہے، یہ جو ہیڈنگ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حج کے فوائد و اثرات، ٹھیک ہے، حج کے فوائد و اثرات یہ آپ نے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ہے جی بچوں اب جو اور شارٹ کے کوسچن تھے، تو اب نا یہ یہاں سے یہ جو مقامات مقدسہ ہیں تو ان کے بارے میں بھی وہ آپ سے شارٹ کوسچن پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ ان مقامات مقدسہ کی زیارت، تو ان سارے مقام مقدسہ کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو انشاءاللہ جلد ہی بنا کے آپ لوگوں تک پہنچا دوں گا،
کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں، اور پھر آپ کو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ والا بھی جو ہے کہ طواف قدوم یہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، کہ حاضری کے وقت سب سے پہلے بیت اللہ کا جو طواف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حج قرآن، تو یہ بھی عمرہ اور حج ایک ساتھ ایک احرام میں کیے جاتے ہیں۔ تو حج تمتع تو یہ بھی ٹھیک ہے، عمرہ اور حج ایک ساتھ الگ الگ احرام میں کیے جائیں۔ تو یہ بھی شارٹ کوسچن آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ایک بہت اہم احادیث ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ بچوں یہ MCQs شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور یہ آب زمزم پینے کا جو طریقہ ہے یہ بھی شارٹ کوسچن میں پیپر میں آ سکتا ہے، تو آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔